بنی ہاشم نے عملی قربانیاں دی۔ شیب ابی طالب میں بھوک، قید، ظلم کو برداشت کیا۔ یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کیونکہ یزید فاسق، فاجر اور اسلامی اقدار کے خلاف تھا۔ آپ کے سامنے ایسے سوالات لائے جائیں جن کے جوابات جاننا انتہائی ضروری ہے نوجوان نسل کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نسلی فخر کو رد فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں کون کون سی صفتیں نمایاں تھیں؟ قیادت کا معیار دینداری اور اصول پسندی ہونا چاہیے، نہ کہ حکومت اور طاقت۔ واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام کے عزم، قربانی، دین کی حفاظت کے جذبے کو نمایاں کرتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ظلم، ناانصافی اور جہالت کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو سید چراغ علی کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایام عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ملک بھر میں محفل و مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ دارالعلوم خیر العمل کی جانب سے ان ایام عزا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے سامنے ایسے سوالات لائے جائیں جن کے جوابات جاننا انتہائی ضروری ہے نوجوان نسل کے لیے، اور وہ تمام سوالات امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا سے منسوب ہونے چاہیے، تاکہ ان ویڈیوز کو دیکھنے اور سننے والا کسی حد تک واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام سے آشنائی حاصل کر سکے۔ تو آئیے ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، امام حسین علیہ السلام کا نسب کیا ہے؟ یہ سوال نوجوان نسل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام شیر خدا حضرت علی امیر المومنین کے فرزند، سیدہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ کا تعلق بنی ہاشم کے ایک معزز خاندان سے ہے جو قریش کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ اب دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ بنی ہاشم کو باقی تمام قبیلوں پر فضیلت کیوں ملی؟ یہ سوال انتہائی ضروری سوال ہے اور اس کا جواب جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی ہاشم کو باقی تمام قبیلوں پر فضیلت عطا کی، تو یہ اسلام میں نسلی فخر کے اعتبار پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے انتخاب، تقوی، خدمت دین اور رسالت کی ذمہ داریوں کی بنیاد پر ہے۔ آئیے اس کی عقلی اور اسلامی روشنی میں وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس قبیلے کا انتخاب کیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب حکمت کے تحت ہوا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ انعام آیت نمبر 124 میں کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسالت و امامت و نبوت کے لیے بنی ہاشم کو اس لیے چنا کیونکہ وہ اس ذمہ داری کے اہل تھے۔ تقوی میں، سچائی میں، امانت میں ان جیسا اور کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ دوسرا نقطہ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، رسالت ایک ذمہ داری ہے۔ بے شک یہ ایک عزت ہے، مگر عزت سے زیادہ یہ ایک بوجھ ہے۔ رسول اللہ کی بعثت بنی ہاشم میں ہوئی تو اس لیے انہیں تبلیغ کا بھار، قربانیوں کا میدان، امت کی قیادت کا فرض ادا کرنا پڑا۔ ان کی فضیلت اس ذمہ داری سے جڑی ہوئی ہے، نہ کہ خون یا قبیلے کی بنیاد پر۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے، سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ بنی ہاشم نے عملی قربانیاں دی۔ شیب ابی طالب میں بھوک، قید، ظلم کو برداشت کیا۔ بدر، احد، کربلا جیسی قربانیوں میں اہل بیت نے اپنی جانیں دی۔ دین کی حفاظت میں بنی ہاشم سب سے آگے رہے اور ہمیشہ آگے رہے۔ ان قربانیوں نے ان کی فضیلت کو عملی بنیاد پر ثابت کیا۔ چوتھا نقطہ جو سمجھنے والا ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک
اصل فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری میں بلند و بالا ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ہے تقوی، یعنی اگرچہ بنی ہاشم کو فضیلت ملی تو وہ تقوی اور عمل کی بنیاد پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نسلی فخر کو رد فرمایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نسلی فخر کو فخر نہیں جانا۔ حدیث رسول موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کسی عربی کو اعجمی پر فضیلت نہیں، کسی اعجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی ہاشم کی فضیلت جو ہے وہ شرف نبوت اور تقوی کی بنیاد پر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تیسرا سوال جو نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ یہ نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری سوال ہے اور اس سوال کا جواب ہم عرض کر دیے دیتے ہیں، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کیونکہ یزید فاسق، فاجر اور اسلامی اقدار کے خلاف تھا۔ امام حسین علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ یزید کی بیعت اسلام کی روح کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے اپنی جان کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ چوتھا سوال ناظرین یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں کون کون سی صفتیں نمایاں تھیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس میں صبر، شجاعت، بہادری، امانت داری، عدل اور حق گوئی کی آپ اعلیٰ مثال تھے۔ انہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ قیادت کا معیار دینداری اور اصول پسندی ہونا چاہیے، نہ کہ حکومت اور طاقت۔ پانچواں سوال ناظرین یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کے کس پہلو کو واقع کربلا اجاگر کرتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے اور اس سوال کو میں دوبارہ رپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ واقع کربلا امام حسین علیہ السلام کی ذات کے کس پہلو کو اجاگر کرتا ہے؟ واقع کربلا امام حسین علیہ السلام کے عزم، قربانی، دین کی حفاظت کے جذبے کو نمایاں کرتا ہے۔ انہوں نے سخت ترین حالات میں بھی دین محمدی کی حفاظت کی، ظلم کے سامنے جھکنے سے زیادہ شہادت کو ترجیح دی۔ ناظرین آخری سوال ہمارا اس ویڈیو کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا آج کے انسان کے لیے کیا پیغام ہے؟ آج کی ویڈیو کے لیے ہمارا یہ آخری سوال ہوگا، سوالوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیے گا۔ آخری سوال آپ نے سن لیا اور اس سوال کا جواب ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا آج کے انسان کے لیے یہ پیغام ہے کہ انسان کو ہمیشہ ظلم، ناانصافی اور جہالت کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیشہ ہر انسان کو حق و صداقت پر ڈٹے رہنے کا درس دیتی رہے گی۔